السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، ہندوستان میں یعنی انڈیا میں غیر مقلدین سے اس وقت دو بڑے مسئلے ہیں، یعنی ان کا دو بڑے مسئلوں کا یعنی غیر مقلدین کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب وہ دو بڑے مسئلے کیا ہیں اور یہ کیوں غیر مقلدین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ اس چیز کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھ لیں کہ غیر مقلدین کی ایک دعوت رہی، وہ یہ رہی کہ دیکھیں بھائی، قرآن و حدیث کو آپ خود سمجھ لیں، یہ مسلسل اور بار بار جا بجا ان کی یہ دعوت رہی لوگوں کو، یعنی ان کا ذہن بنانے کی غیر مقلدین کوشش کرتے رہے کہ بھئی قرآن و حدیث کو سمجھیں، خود تحقیق کریں، کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں، کسی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں۔ یہ کیوں دعوت دے رہے تھے؟ اصل میں یہ تقلید کا رد کر رہے تھے، یہ چاہ رہے تھے کہ تقلید کو ختم کیا جائے، لوگ خود محقق بنیں، کیونکہ قرآن موجود ہے، احادیث موجود ہیں، ضرورت کیا ہے کسی سے پوچھنے کی؟ تو ایک ذہن بنایا گیا لوگوں کا کہ بھئی خود تحقیق کریں۔ اب ظاہر ہے جب انہوں نے ایک دعوت پھیلائی اور جا بجا ہر جگہ، کیونکہ ان کے جو بھی یعنی جلسوں میں بیان جو ہوتے تھے وہ اس چیز پر مبنی، اختلاف پر مبنی ہوتے تھے، اصلاحی بیانات ڈھونڈے نہیں ملتے تھے ان کے جلسوں میں، تو ہر جگہ ان کا یہ شور تھا کہ بھئی خود تحقیق کر لو، کسی پر اعتماد نہ کرو، اعتبار نہ کرو، آپ خود تحقیق کریں۔ اب جب لوگوں کے اندر انہوں نے ایک دعوت پھیلائی تو تقریباً تمام جو ان کے غیر مقلدین، جو ان کے پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں، ان کا تو ایک ذہن بن چکا ہے خود تحقیق کرنی ہے، تو ان لوگوں نے خود تحقیق کرنا شروع کر دی۔ یہاں تک کہ ایسے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے، یعنی ان سے ملاقات ہوئی جو خود کہنے لگے کہ بھئی ہم اپنے استاد کی بھی بات نہیں مانتے۔ کیوں؟ کیونکہ احادیث موجود ہیں، قرآن موجود ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے استاد سے پوچھنے کی؟ یعنی ایسا ذہن بن چکا۔ جب ایسا ذہن بن چکا تو لوگ تیار ہوئے نا۔ اب ایک ہی حدیث کو ایک غیر مقلد کچھ اور سمجھ رہا ہے، دوسرا غیر مقلد اس سے کچھ اور مسئلہ اخذ کر رہا ہے۔ اب جب یہ ماحول پیدا ہو گیا، عام طور پر تو نتیجہ تو آنا ہی ہے نا، پھر لوگ تیار ہوئے اور انہوں نے ایک اپنا طریقہ اختیار کر لیا۔ اب یہ سارا کچھ غیر مقلد کا نتیجہ تھا۔ پھر اب انجینئر علی مرزا دیکھ لیں یا جو کچھ جگہ اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں نا، تو اس یقینی بات ہے کہ اس دعوت کا نتیجہ ہے جو غیر مقلدین نے اس انداز کی دعوت دی۔ اور علماء اب ان کو کیا تھا نا کہ احناف کا رد کرنا تھا، علماء احناف کا، علماء دیوبند کا رد کرنا تھا۔ اس کے نتیجے میں اتنا آگے گئے کہ ان کی دعوت پھیلتی چلی گئی اور لوگ تیار ہوتے چلے گئے۔ جب لوگ تیار ہوئے نا، اب انہوں نے اپنے جو ہے نا گروہ بنانا شروع کر دیے، جس طرح انجینئر علی مرزا، جاوید احمد غامدی، اس طرح کے بہت سارے لوگ اپنی تحقیق، اپنی سوچ، اپنا فہم، اس سے مسائل اخذ کیے اور لوگ ان کے پیچھے چلنے لگے اور انہوں نے ایک اور طریقہ۔ اب جب یہ دیکھا نا غیر مقلدین کی، تو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اس چیز کا بھی اعتراف کیا کہ ہمیں اس چیز سے نقصان ہوا ہے، خود غیر مقلدین نے اس چیز کا اعتراف کیا۔ اب جب یہ دیکھا کہ بھئی یہ تو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، جو بندہ آ رہا ہے، جس طرح جا رہا ہے، جس طرح سمجھ میں آئے، تو پھر انہوں نے ایک اور انداز اختیار کیا، وہ یہ کہ دیکھیں بھائی، ہر ایک کی بات نہیں سننی۔ کس کی بات سننی ہے؟ علماء کی، اور علماء ربانی کی، جو علماء ربانی علماء ہوں، علماء کی بات سنی، غیر عالم کی بات نہیں سننی۔ پھر انہوں نے یہ دعوت یعنی دینا شروع کیا، لیکن بڑی دیر سے، لوگوں کا ذہن بن چکا تھا۔ اب ان یعنی دو باتوں میں جو ایک ان کا ماحول بن چکا، پہلی دعوت کے نتیجے میں جو ماحول بن چکا، اب یہ بات کی دعوت اس پر جلدی تو غالب نہیں آنی نا، تو اس چیز میں ایک نتیجہ جو ان کا نکلا، وہ ایک مسئلہ بن کر غیر مقلدین کے سامنے آیا۔ وہ آپ سن لیجئے ان کی خود زبانی، کیونکہ ہم اگر کہیں کہ بھی مخالف ہے، جو آئے جی میں آئے وہ کہتا ہے، ان کے سن لیے، انڈیا کے ہیں، ان کے ساتھ شیخ محمد رحمانی بھی بیٹھے ہوئے، ان کا کوئی نام مجھے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا، سن لیں کیا کہتے ہیں۔ ایک طبقہ ایسے لوگوں کا ہے جو یہ کہتا ہے کہ پورے ہندوستان میں کوئی ایسا سلفی عالم، اہل حدیث عالم ہے ہی نہیں جس سے علم حاصل کیا جائے۔ اب ناظرین اکرام دیکھیں نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی ان کے جو عوام الناس یا نیچے طبقے کے لوگ ہیں جن کا انہوں نے ذہن بنایا تھا، اب ان کا یہ ذہن بن چکا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک کوئی عالم وغیرہ کی تو حیثیت تو ہے ہی نہیں نا، پہلے سے ذہن بنایا ہوا تھا، کسی عالم کی، علماء کا تو یعنی کوئی تھا ہی نہیں نا، وقار ہی ان کے نزدیک نہیں تھا، بس جو آئے وہ قرآن و حدیث پڑھتے سمجھ لے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی سلفی عالم ہے ہی نہیں، سلفی یہ نہیں ان کے غیر مقلد،
سلفی عالم ہے ہی نہیں، یعنی وہ کسی کو عالم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کرتے۔ بھائی کیوں کریں جب کہ تم ہر ایک کو یہ اجازت دے رکھی ہے نا، تمام غیر مقلدین کو تم نے مجتہد بنا رکھا ہے، تو پھر وہ کیسے مانیں گے؟ وہ خود کو مان رہے ہیں کہ بھئی ہم خود تحقیق کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ بڑا مسئلہ کہ ان کے علماء کو وہ علماء نہیں مانتے، یہ خود اعتراف کر رہے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں یہ حال ہے۔ اب دوسرا کیا مسئلہ ہے؟ دوسرا مسئلہ بھی سن لیجیے ان کی زبانی۔ اور تفریط ایسی پائی جاتی ہے کہ ہر ایرے گہرے نتھو خیرے جاہل جپاٹ آؤٹ سائڈرز کو اپنا اپنا امام، پیشوا، مفتی اور علامہ بنا کر کے لوگ کھڑا کیے ہوئے ہیں۔ جی ناظرین کرام، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر اہل غیر نتھو خیرے کی بات مان لیتے ہیں، یعنی جو عالم نہیں ہے، جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، خود اعتراف کر رہا ہے کہ بھئی ان کی بات مان لیتے ہیں، ان سے مسائل پوچھ رہے ہیں، ان کو اپنا مفتی بنا لیتے ہیں، ان سے مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام دیکھیں، غیر مقلدین نے جو دعوت دی، ان کی اپنی دی ہوئی دعوت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے علماء کو لوگ علماء تسلیم نہیں کرتے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ وہ ہر ایک کو حیثیت دے دیتے ہیں چاہے جس سے مسئلہ پوچھ لیں، کیونکہ ان کے نزدیک وہ سارے محقق ہیں، مجتہد ہیں، ان سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ اب ان کے لیے مسئلہ بن رہا ہے، ان کے علماء کو علماء نہیں مانا جا رہا، تو نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اس سے جو یوں سمجھیں ہم جو نتیجہ نکالیں، خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ بھی غیر مقلدین کی اپنی دعوت سے یہ ہوا کہ یوں سمجھو غیر مقلد ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ علماء کو علماء نہیں مانا جا رہا، یعنی جو نیچے طبقے والے وہ علماء کا انکار کر رہے ہیں کہ یہ علماء نہیں ہیں، اور علماء جو ہے نا وہ ان کے وہ جو خود نااہل مجتہد بنے ہوئے ہیں علماء، ان کا انکار کرتے ہیں، یعنی طرفین، دونوں طرفین اب انکار کر رہے ہیں ایک دوسرے کا، وہ اس کو نہیں مان رہا، وہ اس کو نہیں مان رہا، گویا یوں سمجھو اس کی نظر میں آدھی غیر مقلد اس کی نظر میں ختم ہے اور آدھی غیر مقلدیت ان کی نظر میں ختم ہے، یوں سمجھو غیر مقلد بالکل ہی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نتیجہ یہ ہے کہ علماء کی بات نہ ماننا اور علماء کا رد کرنا، کیونکہ ان کا ویسے یہ مشغلہ تھا نا کہ علماء کے خلاف یعنی گفتگو کرنا، بیانات کرنا، تو اس کا نتیجہ تو آنا ہی تھا جو ان کے سامنے ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔